دیدار کرتا رہے میں تیرا دیدار کرتا رہوں۔ او چکا سبحان اللہ۔ کہیں مولا ہم تیرے بندے ہیں، ولی کہیں مولا ہم تیرے بندے ہیں، کتب کہیں مولا ہم تیرے بندے ہیں، اقطاب کہیں مولا ہم تیرے بندے ہیں، ہر بندہ یہی کہے مولا ہم تیرے بندے ہیں، پر رب خود ہو کر اپنے محبوب کو فرمائے محبوبہ ساری کائنات مجھے کہتی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، ساری کائنات کی اپنی زبانوں پر لوگوں پر یہی بات ہے کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن محبوبہ تیری عظمت و شان کے کیا کہنے، میں رب ہو کر تجھے کہہ رہا ہوں بعبدہ، تو میرا بندہ ہے۔ کائنات کا ہر بندہ یہ کہے کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں، لیکن رب ہو کر یہ کہے محبوبہ تو میرا بندہ ہے، اسرا بعبدہ، پھر وہ رب جس بندے کو کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، وہ رب کہنے والا کتنا عالی شان ہے، جس کو رب خود بندہ کہہ رہا ہے وہ کتنا عالی شان ہے۔ شیس نے کہا مولا تو راضی ہو جا، نوح علیہ السلام نے کہا مولا تو راضی ہو جا، موسیٰ نے کہا مولا تو راضی ہو جا، عیسیٰ نے کہا مولا تو راضی ہو جا، یعقوب نے کہا مولا تو راضی ہو جا، یوسف نے کہا مولا تو راضی ہو جا، موسیٰ نے کہا مولا تو راضی ہو جا، زکریا نے کہا مولا تو اونچا بولیں ذرا، یحییٰ علیہ السلام نے کہا مولا تو راضی ہو جا، سارے نبیوں نے کہا مولا تو راضی ہو جا، رب کہتا ہے محبوبہ تو راضی ہو جا۔ اب اونچی کا ذرا سبحان اللہ۔ پھر میں کہوں گا ہر نبی کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا، آدم نے کہا مولا تو راضی ہو جا، شیس نے کہا مولا تو راضی ہو جا، عیسیٰ نے کہا مولا تو راضی ہو جا، یحییٰ نے کہا مولا تو راضی ہو جا، زکریا نے کہا مولا تو راضی ہو جا، یعقوب نے کہا مولا تو راضی ہو جا، یحییٰ نے کہا مولا تو راضی ہو جا، سارے نبی یہی کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، رب کہتا ہے محبوبہ تو راضی ہو جا۔ پھر میں کہوں گا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ 18,000 عالم ہے، 18,000 عالم میں بسنے والی مخلوق یہی کہتی ہے مولا تو راضی ہو جا، پر رب کہتا ہے مصطفیٰ تو راضی ہو جا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا، مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی، پھر جبریل نے مجھے اس سواری پر، اس براق پر مجھے سوار کر کے پہلے آسمان پر جب پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی کون؟ جب آواز آئی آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ جواب آیا محمد رسول اللہ، آمنہ کا لال ہمارے ساتھ ہے۔ دروازہ کھل گیا، پھر دوسرے آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، میں مختصر کرتا جاؤں، پھر چلتے چلتے لامکان تک، پھر رب العالمین کی بارگاہ میں جب میرے مصطفیٰ پہنچے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اپنا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے رب کے قریب پہنچا میں نے اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اپنے رب ذوالجلال کا دیدار کیا۔ رب اپنے جلووں میں بٹھا کر اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اونچی کہہ ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن سن کے ذرا خوش ہوا کریں، اونچی کہہ ذرا سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے جلووں میں بٹھا کر راز و نیاز کی باتیں کی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کو جو راز و نیاز کی باتیں کی، میرے مصطفیٰ واپس آنے لگے۔ رب العالمین نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہاں ایک نقطہ آپ کو دوں گا، انشاءاللہ آپ کا دل کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب میرے مصطفیٰ واپس آئے
واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے پوچھا کملی والے اللہ نے کیا آپ کو دیا، آپ نے کیا لیا؟ میرے محبوب نے فرمایا موسیٰ اپنی امت کے لیے ایک تحفہ لے کر جا رہا ہوں، 50 نمازوں کا تحفہ۔ حضرت موسیٰ نے آپ دوبارہ جائیں، کم کروا کے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ دوبارہ جائیں رب کی بارگاہ میں اور یہ نمازیں کم کروا کے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے میں دوبارہ گیا، میں جب اللہ کے حضور پہنچا عرض کی مولا 50 نہیں 5 کم کر دو، 45 ہو گئی۔ واپس موسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آئے، ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی نمازیں ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ 45۔ آپ نے فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ دوبارہ جائیں اور دوبارہ کم کروا کے ہیں۔ 9 مرتبہ حضور علیہ السلام آئے اور گئے۔ نقطہ سمجھیے، یہاں پہ نقطہ یہ ہے حضور علیہ السلام 9 مرتبہ گئے اور آئے۔ تو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں رب کی تجلیات کو نہیں دیکھ سکتا، مصطفیٰ تو رب کو دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا رہوں، تیرا آنا جانا لگا رہے، تو رب کا دیدار کرتا رہے، میں تیرا دیدار کرتا رہوں۔ او چکا سبحان اللہ۔ یہ ایک اللہ رب العالمین کے دیدار کرنے کا یہ ذریعہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ رب کا دیدار کرتے رہیں، میں موسیٰ آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر جب 5 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ دوبارہ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، دوبارہ کم کروا کے ہیں۔ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اور میں جاؤں اور وہاں یہ کم کروا کے آؤں۔ تو یہ تھا کہ کسی طرح مصطفیٰ رب کے جلوے دیکھتا رہے، میں مصطفیٰ کو دیکھتا رہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام جنت کی سیر کروانے گئے، جنت کی سیر کی۔ فرمایا میں گزرا جنت کے قریب سے، مجھے خوشبو آئی۔ حضور فرماتے مجھے خوشبو آئی، ایسی خوشبو آئی، ایسی خوشبو آئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہاں پہ آواز ہے، ایک وادی ہے، آواز ہے، خوشبو ہے، کس چیز کی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے یا رسول اللہ یہ جنت کی آواز ہے، اور جنت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہی ہے مولا جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اپنے نیک بندوں کے داخل ہونے کا، اب میرا انتظار ختم ہو گیا، اب اپنے نیک بندوں کو مجھ میں داخل فرما دے۔ جنت وہاں یہ طلب کر رہی ہے کہ مولا وہ نیک بندے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے اس جنت سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں رب ہوں، میرا جو وعدہ نہیں توڑتا، جو وعدہ کرتا ہوں اسی وعدے پر پابند رہتا ہوں۔ میرا وعدہ ہے تجھ پر تیرے اندر وہی لوگ داخل کروں گا جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو نیک ہوں گے۔ جنت تو انتظار کر۔ پھر حضور نے فرمایا، پھر حضور نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے 5 وقت کی نماز اللہ کے حضور ادا فرمائی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس جنت کے ساتھ وعدہ کیا کہ تیرے اندر وہ لوگ لازمی میں داخل کروں گا جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو نیک کام کرنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ نے اس جنت کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک وادی سے گزرا جہاں پر کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچلا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جنہوں نے قرآن پڑھا اور پھر قرآن کو بھول گئے، قرآن پر عمل نہیں کیا، ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، یہ ان کی سزا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں، آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔
اللہ فرماتا ہے نا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو حدیثیں سناتے ہو، لوگوں کو قرآن سناتے ہو۔ ہمارے اندر ایسے علماء سو بھی ہیں جو قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے، محض ایک فتنہ رچاتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا ان لوگوں سے جو محض فتنہ فساد لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر ان لوگوں کی زبانوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو کتنے وہ بد نصیب شخص ہیں، لوگ ہیں جو لوگوں کو تو حکم دیتے ہیں نیکی کا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر میں واپس آیا، یہ ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک وہاں پہ امامت کروانا، پھر ساتوں آسمان، پھر لامکان، پھر اللہ کی بارگاہ سے ہو کر پھر واپس آنا، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا، پھر واپس آنا۔ حضور فرماتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے جب حضور واپس آئے حضور کا بستر بھی گرم تھا اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ جس برتن سے آپ نے وضو فرمایا اور وہ وضو کا پانی جو چل رہا تھا وہ پانی بھی چل رہا تھا۔ اسی لیے کہ یہ یاد رکھیں ہمارے جسم کے اندر جو جان گئی، اس جان کے اندر جو روح ہے، یہ کیا ہے؟ یہ روح اس جسم کی کیا ہے؟ جان ہے۔ کیا ہے؟ جان ہے۔ جب یہ روح نکل جاتی ہے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ بعین یہ سمجھیں ساری کائنات جسم سمجھ لیں اور اس جسم کی جو روح ہے وہ کملی والے آقا ہے۔ جب حضور دنیا سے، جب حضور آسمانوں پر گئے، یہ ساری کائنات کا نظام رک گیا، ساری کائنات کا نظام رک گیا، اپنی جگہ پہ رہا۔ جب وہ روح واپس آئی نا، جب وہ روح واپس آئی تو سارا نظام پھر چلنے لگ گیا۔ دو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو دو شانیں ایسی عطا فرمائی ہیں۔ ایک وہ جب حضور دنیا کے اندر آئے، حضور دنیا کے اندر آئے تو آپ بشری لباس پہن کر یہاں دنیا میں تشریف لائے۔ اسی کے اندر سبحان اللہ۔ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور جب دنیا کے اندر تشریف لائے، بشری لباس پہن کر تشریف لائے، جب دنیا سے جب حضور معراج پر گئے بشری لباس یہاں چھوڑ کر واپس گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہ کس نے دعویٰ کیا؟ ابو جہل نے کہا یہ آمنہ کا لال گئے، اس نے یہ دعویٰ کیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا اگر میرا یار اس سے بھی بڑا دعویٰ کرے صدیق ماننے کے لیے تیار، میرا یار اس سے بھی بڑا دعویٰ کرے میں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر کی ذات، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ سارے رسول ہیں، رب فرماتا ہے یہ سارے رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کسی کو فضیلت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، کسی کے ساتھ ہم نے کلام کیا، کسی کے ساتھ ہم نے کلام کیا، اور کسی کو ورفع بعضهم درجات، ہم نے ایسے بلند درجات عطا فرمائے کائنات کے اندر کسی اور کو وہ درجے نہیں عطا فرمائے، وہ صرف درجے آپ کے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی ملے ہیں۔